ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ नवीं खुशियाँ सर जी, नवीं खुशियाँ। देखिए सर जी, ये हमारी छुट्टियां आजकल चल रही हैं। आज वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है और 2 तारीख है साईं, 2 तारीख है। और ये लो जी, ये मज़े मज़े की बातें करते हैं आपसे, बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। आपको पता है मुझे आजकल मज़े मज़े की बातें क्या लग रही हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे 8 जनवरी को आ रहा है ना, तो आजकल मुझे बड़े, मेरे से भी ज़्यादा बुजुर्ग और सीनियर लोग कह रहे हैं जी साड़ी भी विश करो, बर्थडे की विश करो साड़ी। मैंने कहा सर जी वाकई दिल तो बच्चा है जी, दिल जेड़ा ना वो बच्चा ही है, वो मांगता है, ये दिल मांगे और खाने को, पीने को, खेलने को। सर जी ये सारी चीज़ें जो है ना, दिल तो बच्चा है, कोई शर्म से नहीं करता कोई, लेकिन दिल हर किसी का करता है। तो आज भी जनाब अली एक हमारे नसीम साहब हैं हरीपुर हज़ारा से, तो उनकी भी बर्थडे है 2 जनवरी की, तो उनको हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम आपका सुनाते हैं। और मुझे अभी से तोहफे तोहफ़े दावतें ये मिलना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कल आपको वो बताया था, वो भी बताया था। अच्छा जी, सियासी बातें हम करें ना, सियासी बातें। अभी इमरान रियाज का मैं वो ऐसे कर रहा था तो उसका वीडियो सामने आ गया। कहता है जी एक ही हल है पाकिस्तान में मसले को निपटाने का, सही करने का, सियासी हालात सही करने का, कि आसिम मुनीर चल के जाए और इमरान से माफ़ी मांग ले। ये बनता है तुम्हारे लिए ऐसी बात। सारी दुनिया जिसको ट्रंप समेत सलूट कर रही है, वो इमरान खान के जेल में जाए और माफ़ी मांगे। तुमको शर्म नहीं आती अपने आर्मी चीफ को नीचे दिखाने के लिए और एक नशेई को ऊपर करने के लिए, जिसका पूरी दुनिया मानती है कि वो नशा करता है और वो इस तरह का बंदा है कि वो इस काबिल ही नहीं था कि काउंसलर भी बनता। ठीक है, क्रिकेट की दुनिया का बादशाह था वो। आप कहते हैं आसिम मुनीर चल के जाए और उससे माफ़ी मांगे और फिर हालात ठीक होंगे? नहीं सर जी नहीं। काश ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ना होती, इधर वजीर आजम होती मरियम नवाज या वजीर आजम होते कोई और, तो इसको सबक सिखाते कि ये कैसे इमरान खान कहता था कि मैं राना सनाउल्लाह तुझे मूंछों से पकड़ के तो जेल में डालूंगा और नवाज शरीफ तेरा मैं एसी उतारूंगा और मरियम नवाज को डेथ सेल में और बाथरूम में कैमरे लगा दी। ये कैसे, किस शख्स की बातें कर रहे हैं आप? काश कोई ऐसा बंदा हो, मैं इसलिए कह रहा हूं शहबाज शरीफ को, कि जो इमरान को -1 कर दे, लेकिन ये नहीं कर रहे। अब बल्कि मैं डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से ये कहता हूं कि जब आपको ये मुलव्वस करते हैं, इमरान खान को सीधा आसिम मुनीर से मिलाते हैं और कहते हैं जी वही सियासत कर रहे हैं आसिम मुनीर ये वो, तो तुसी कहो ठीक है, अगर कर रहे हैं ना तो करो और इसका बिल्कुल इसको -1 करो इसको -1। शाह महमूद कुरैशी को निकालो बाहर इसका, ताकि मसला ही हल हो यार। ये हमारे दिमागों से निकले। अब ये इमरान खान, पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। जिधर इमरान खान तू छोड़ के आया था ना पहलियों में पाकिस्तान को, पाकिस्तान मोटरवे पे आ गया है। तू तो पाकिस्तान को पहलियों में छोड़ के आया था ना, खेतों में। आप पाकिस्तान दौड़ रहा है मोटरवे पे जी। इसका सर जी हिसाब खत्म करो, हम नहीं इसका मजीद जिक्र करना चाहते इस नशेई का, कि आसिम मुनीर जाए और उससे माफ़ी मांगे। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, ये पीटीआई वाले, कोई पीटीआई का लीडर सुहेल अफरीदी हो या इनके जो भी लीडर हैं, वो एक दफ़ा कह दें कि हाँ हम पाकिस्तानी फ़ौज को सलूट करते हैं जिसने इंडिया को शिकस्त दी है, ये कह दें आधे मुंह से, हम इनकी हिमायत शुरू कर देंगे। जब ये इंडिया के मुकाबले में भी पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, तो यार सर जी और गद्दार क्या होते हैं? गद्दार के सर पे सींग नहीं होते। आप कहें जी, एक मेरे दोस्त ने किया फ़ोन, बहुत पढ़े लिखे दोस्त थे, कहता है यार हम समझते थे कि यार ये मीर जाफ़र, मीर सादिक ये कैसे होते होंगे, तो कहता है हमें अल्लाह ने आंखों से दिखा दिया कि ऐसे गद्दार होते हैं। जो जेल में पड़ा है, जो कहता है पाकिस्तान में फॉरेन फंड ना भेजो, पाकिस्तान में बिजली के बिल ना दो, और इंडिया को कहता है कि आप हमारी हेल्प करो, अफगानिस्तान और तालिबान को कहता है कि पाकिस्तान पे हमला करो,
امریکہ کو کہتا ہے کہ پاکستان کے IMF کو کہتا ہے پاکستان کی امداد نہ دو، تو غدار اور کیا ہوتا ہے؟ یہی غداری ہے، یہی غداری ہے، ٹھیک ہے نا؟ غدار جن بچوں نے نہیں نہ دیکھے میر جعفر، میر صادق، تو وہ میر عمران کو بھی دیکھ لے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں جناب مجھے بہت غصہ آیا کہ میں وہ جی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، عاصم منیر معافی مانگ لے اور نئے الیکشن کروا دیے جائیں اور عمران کو جیل سے ہٹا دیے جائے تو سارے مسئلے حل۔ اور بھئی ہمارے مسئلے حل ہیں، آپ ہمارے مسئلوں میں نہ آ جائیں۔ پاکستان جیسے چل رہے ہیں نا، اس کو چلنے دیں۔ پاکستان یہ 2 ارب چھوڑ کے گیا تھا پاکستان، آج پاکستان کے پاس 21 ارب ڈالر پڑے ہیں زر مبادلہ میں، یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ ساری مہنگائیاں وغیرہ کون کر کے گیا ہے؟ یہی کر کے گیا ہے۔ حج کو کون مہنگا کر کے گیا ہے؟ یہی عمران کر کے گیا ہے۔ 2-3 لاکھ والا حج یکدم اس نے 13 لاکھ پہ پہنچا دیا۔ تو جب ایک چیز اوپر چلی جاتی ہے تو پھر نیچے نہیں آتی۔ بہرحال یہ نیا الیکشن کروا دیے جائیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ غلط ان کی سوچیں ہیں۔ پھر جی وہ شہزاد اکبر کا رونا کہ میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے جی، وہ بھئی حملہ ہوا ہے تو برطانوی حکومت کو اطلاع کرو، برطانوی حکومت آپ کا مسئلے کا حل کرے، ہمیں کیا سناتے ہو؟ حملہ ہوا ہے، کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ فائرنگ ہوئی ہے، گھر کو انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے، کوئی دروازہ ٹوٹا ہے، کیا کیا ہے؟ حملہ ہوا ہے جی بس۔ اور اس کو لے کے سارے جناب علی یہ وی لاگر، اس کے عمرانڈو جو وی لاگر ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ساری ہر گیم ادھر ڈالنا چاہتے ہیں عاصم منیر کے اوپر۔ اس لیے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کامیاب ہو سکتے۔ بھائی مذاکرات چلیں جی مانتے ہیں، مذاکرات سہیل افریدی سے ہم کامیاب کر لیتے ہیں۔ سہیل افریدی کہتا ہے جی میں تو عمران خان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ علی گوہر سے کر لیتے ہیں، علی گوہر کہے گا میں تو عمران خان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو پھر کون سے مذاکرات؟ ایک مجرم کے ساتھ مذاکرات؟ نہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں پاکستان کو آگے بڑھنے دو۔ چل کے آئے ہیں نا انڈیا کا وزیر خارجہ ایاز صادق کے کمرے میں، چل کے آیا اور آ کے ہاتھ ملایا، کہا ہے میں شنکر ہوں۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ یہ عمران کو جب اس نے انڈیا نے حملہ کیا تھا نا، تو عمران کو جب شہباز شریف نے تقریر کی تو کہتا ہے کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ اور حملہ نہیں کرنا تھا تو کیا کرنا تھا بھائی؟ بہرحال اس سے ہماری جان چھڑائیں سر جی، اس سے ہماری جان چھڑائیں۔ اور اگلا جناب علی ٹاپک چل رہا ہے میاں اشفاق علی وغیرہ کا، ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں اس کی بھی صلح صفائی کروائیں جی، کوئی صلح صفائی کروائیں جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ نے کل بیان دیا ہے کہ جناب علی یہ 5 بڑے بیٹھ جائیں اور صلح صفائی کریں، اور یہ کون سی صلح صفائی یار یہ ٹی وی چینل والوں کو اور کوئی پروگرام نہیں ملتا عمران کے علاوہ؟ یہ حامد میر بیٹھے روز ہی عمران کی بات کر لے کے آ جاتا ہے کہ جناب عمران نال صلح کرو۔ آپ کون ہوتے ہیں صلح کروانے والے؟ وہ اپنی سزا پوری کر کے باہر نکلے گا تو صلح ہوگی نا، اس کو بھگتنے دیں سزا اپنی۔ اب 8 فروری کو جی ہم سٹریٹ احتجاج کریں گے اور شہر بند کریں گے، ایسے بندے سے صلح ہو سکتی ہے؟ 9 جنوری کو سہیل افریدی کراچی جا رہے ہیں، جاؤ اپنا صوبہ چھوڑ کے نا سرکاری وسائل استعمال کرنے کے لیے جاؤ، اب ادھر جاؤ، تم اب کراچی جاؤ۔ KPK کے مسئلے حل ہو گئے؟ کبھی آپ پنجاب میں آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صوبے کا چیف وزیر اعلیٰ ہے یا پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہے؟ کوئی اس کو سمجھائے۔ اور یہ 100 گاڑیاں لے کے جاتا ہے یہ وہاں پہ، اور اس کا تیل پٹرول خرچہ کون کرتا ہے؟ صوبائی حکومت کر رہی ہے۔ کاش ان چبلوں کو کوئی سمجھ آ جائے، لیکن ان کو کوئی سرجی سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ 9 جنوری کو جی میں کراچی جا رہا ہوں، سرکاری وسائل کے ساتھ جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور عمران کی جو صلح والی میں بات کہہ رہا ہوں نا، وہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران سے جی معافی مانگو، یعنی ماسی کانی ماسی لسی دے، کانی ماسی لسی دے، تو کانی ماسی تسی جدو کہندے ہو نا تو پھر تانوں لسی نہیں، تانوں پھر دودھ اور مکھن ملے گا، تانوں ملائی ملے گی۔ انہاں دی کرو جی، انہاں دا حساب کرو، ٹھیک ہے۔ فوج پہلے معافی مانگے اور یہ ہے وہ ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا. اسٹیبلشمنٹ ہی کوئی کردار ادا کرے گی اور -1 کا کرے گی. جیسے انہوں نے ایک مذہبی تنظیم پہ پابندی لگائی ہے نا، تو اب وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے. ان کی پہلی پابندی ٹی وی پہ لگائیں. آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ پھر آپ اگریسو ہو جاتے ہیں. جی شہباز نے بیان دیا کہ ہم جی عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بنتا ہے بیان؟ وہ اس لیے کہ ان کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، ٹی وی کا یہ سارا دباؤ آ جاتا ہے. دباؤ میں یہ شہباز شریف صاحب دباؤ میں نہیں کھیل سکتا. دباؤ میں کوئی چوکے چھکے نہیں لگاتا کہ ٹی وی پہ مسلسل چیزیں چل رہی ہوں اور یہ چوکے چھکے لگا رہا ہوں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نئے سال کی خوشی میں سر جی اسلام آباد میں صرف ہنگامہ ہوا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے، وہ بھی پارک ویو سوسائٹی جو علیم خان کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے علیم خان کی دشمنی کس سے ہے؟ حکومت سے ہے؟ نہیں. مولانا فضل الرحمان سے ہے؟ نہیں. کسی عالم دین سے ہے؟ نہیں. صرف پی ٹی آئی سے ہے. انہوں نے اس کے کھمبے توڑے ہیں، جنگلے توڑے ہیں اور وہ ادھر پھینکے ہیں، جھیل میں پھینکے ہیں سارے. تو یہ انہوں نے ڈرامے کیے ہیں. وہی ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. اور کون توڑ پھوڑ کرتا ہے جی؟ جو مسجد نبوی میں باز نہیں آتے. یار ابھی بھی تم اس کی حمایت کرتے ہو. او خدا کے لیے پہچانو. ارے نادانو، اسے پہچانو. جی نیا سال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی لائے گا. اور جو جیل میں پڑے ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گے، اور جو باہر ہیں وہ باہر ہی اڑیں گے انشاءاللہ تعالی. شہباز کرے پرواز، اور مریم نواز چوکے چھکے لگاتی رہے گی. اور 26 کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی مریم نواز پنجاب کو، پہلے 4 چاند لگے ہوئے نا، یہ محاورہ ہے، انشاءاللہ 8 چاند لگائے گی. 8. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس سپیڈ سے مریم نواز کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیں کام مریم نواز کو. ٹھیک ہے جی. ایڈوانس آپ سب لوگوں کو جناب ہیپی نیو ایئر. ایڈوانس تو نہیں، وہ تو گزر گیا ہے. اور ساری یہ چیزیں میں اپنے ایڈوانس میرے ذہن میں برتھ ڈے کا آیا ہوا ہے تو وہ ایڈوانس کہنا چاہ رہا تھا. چلیں 8 جنوری کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جن دوستوں نے میرے ساتھ کھانا ہے یا کھلانا ہے وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ قائم کریں. قانونی مشاورت کے لیے بھی اس نمبر پہ رابطہ قائم کریں. اور جنہوں نے اب تک یہ گروپ لائف انشورنس میں جو شامل نہیں ہوئے وہ بھی شامل ہوں. اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. نمبر ہے یہ واٹس ایپ کا 0300472572. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سائیں. اللہ بیلی.